کھانے کی نعمتیں موجود ہیں. آقا تشریف لائے، آقا کے پیچھے پیچھے صحابہ بھی آ گئے. آقا نے کھانا شروع کیا، صحابہ نے بھی شروع کیا. فرماتے ہیں کہ اس پکے ہوئے کھانے میں سے رب کے ذکر کی آواز آ رہی ہے. اب پکے ہوئے کھانے میں سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہے. وہ تو جو کچھ بھی ہے، گوشت ہے یا سبزی ہے، جو بھی پک رہا ہے، وہ تو ایک چیز پک گئی، آگ کی نظر ہو گئی، آگ پہ جل کے وہ. لیکن صحابہ فرماتے یہ پکا ہوا کھانا بھی رب کا ذکر کر رہا ہے. ہم نے خود اس کے ذکر کی آواز اپنے کانوں میں. اب بتائیے بھائی، ایک ایک چیز تو میرے رب کی ذاکر ہے، ایک ایک چیز تو میرے رب کا ذکر کر رہی ہے. پکے ہوئے کھانے کو بھی اتنا پتا ہے کہ میرا وجود اللہ کے ذکر کے لیے ہے. پکا ہوا کھانا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. لیکن ہمارے کانوں میں تو پردے ہیں دنیا داری کے، اس لیے ہمیں وہ آوازیں آتی نہیں. جنہیں اللہ سنانا چاہے ان کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں، اللہ انہیں وہ آوازیں سنا دیا کرتے ہیں، اللہ انہیں وہ ذکر اور تذکرے سنا دیا کرتے ہیں. بھائی حجر اسود بھی تو پتھر ہے یا نہیں ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حجر اسود کل حشر کے دن اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی. اور کر اللہ کی بارگاہ میں جتنے لوگوں نے اس کو بوسہ دیا ہوگا، چوما ہوگا، یہ ان کی گواہی دے گا پروردگار یہ مومن ہے، اس نے میری زیارت کی تھی، مجھے بوسہ دیا تھا. اب بتائیے، تو پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے، لیکن اس کو اتنا شعور ہے، اتنا ادراک ہے، وہ پہچانتا ہے ایک ایک کی شکل کہ کس نے آ کر مجھے کب بوسہ دیا. تو میرے بھائیوں، اتنی مضبوط تخلیق بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی ذکر کر رہی ہے، اللہ کا تذکرہ کر رہی ہے. ایک ایک چیز پہچانتی ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد رب کا ذکر ہے. ہر چیز اللہ کا تذکرہ کر رہی ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات سے سبق سیکھو. میرے بندوں، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ تم اتنی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی تم اللہ کی طرف نہیں آتے. تمہیں اللہ کی یاد، تمہارے دل تڑپتے نہیں ہیں اللہ کی یاد کرنے کے لیے. آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج ہماری مسجدوں میں نمازی نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں قرآن تو ہے لیکن قرآن کو پڑھنے والے قاری نہیں ہیں. تو آج اللہ کا ذکر نہ نماز کی شکل میں ہماری زندگی میں ہے، اللہ کا ذکر نہ قرآن کی شکل میں ہماری زندگیوں میں ہے. تو بھئی بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ ہم سے اچھے تو پھر یہ پتھر اور نباتات اور شجر اور اجر ہیں، تو یہ بات غلط تو نہیں ہوگی کہ درخت کا پتا پتا بھی اللہ کا ذکر کرے، زمین کے چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکر بھی اللہ کا ذکر کرے؟ تو وہ ہم سے بہتر ہوئے پھر یا نہیں ہوئے؟ ہم اشرف المخلوقات ہو کر اپنے رب کو یاد نہ کریں، اپنے رب کا تذکرہ نہ کریں، نہ ہماری زندگی میں نمازیں ہوں، نہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، نہ ہمارے زبان پر رب کا ذکر ہو. درود شریف پڑھیں. تو بھئی دل کی سختی اور سمجھ آئی کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے، جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، وہ پتھر کی مانند ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کی نگاہ میں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثر الکلام الا بذکر اللہ.
زیادہ نہ بولا کرو، کم بولا کرو. زیادہ بولنے سے انسان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے. اکثر خطا ابن آدم فی لسانی، ابن آدم تیرے اکثر گناہ تیری زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. کم بولا کرو، گفتگو کم سے کم ہو، جو ضرورت کے تحت گفتگو ہو بس اتنی کرو. آقا فرماتے ہیں کہ اگر بولے جاؤ گے اور زبان تمہاری چلتی رہے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دل سخت ہو جائے گا. اب بولے جا رہے ہیں ادھر کی فضول بس قصہ گوئیاں چل رہی ہیں. زبان اگر چلانی ہے تو رب کے تذکرے میں چلاؤ، رب کے ذکر میں چلاؤ. زبان اگر چلانی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت میں اور آقا کی ثنا میں زبان چلاؤ. پھر تو ہے کمال کہ بھئی یہ زبان اللہ کی دی ہوئی تھی، میں نے اللہ کے ذکر میں ہی لگا دیا. اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسان ہمارے زندگی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو میں نے اپنی زبان آقا کی مدحت کے لیے مخصوص کر دی. لیکن ہماری زبان تو دنیا کے تذکروں میں، غیبت میں، جھوٹ میں، ایک دوسرے کے عیب جوئی اور برائی میں چلتی ہے. آقا فرماتے ہیں پھر دل سخت ہو جاتے ہیں. اور سن لو، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. جس کا دل سخت ہو گیا وہ اللہ سے دور ہو گیا. تو ایک علاج تو آقا نے بتا دیا، کم بولا کرو. زبان اگر چلانی ہے تو رب کے ذکر میں چلاؤ، رب کے تذکرے میں چلاؤ. زیادہ بولو گے زبان کے گناہ بڑھیں گے اور تمہارا دل سخت ہوگا. اور جو دل سخت ہو جائے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. ایک صحابی تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ دل میں نرمی کیسے آئے، میرا دل نرم ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، تیرے دل میں نرمی آ جائے گی، تیرا دل نرم ہو جائے گا. بھوکے ہیں، کھانے کو نہیں ہے ان کے پاس، ان کی روٹی کا انتظام کر دو. اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ یتیم کی خبر گیری کرو. یتیم بچہ ہے، اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، اب اس کی تعلیم ہے، اس کے اور کوئی اخراجات ہیں اور اس کی کوئی مصیبت ہے، پریشانی میں ہے، تو آگے بڑھ کے اس یتیم کی مدد کرو. آقا فرماتے ہیں یہ دو کام ایسے ہیں کہ ان دونوں کاموں سے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے، تمہارے دلوں میں سختی نہیں آئے گی. بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں پر شفقت کرو، مہربانی کرو، ان کی خبرگیری کرو، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کو نرم کر دیں گے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ پتھر کی مثال دے رہے ہیں قرآن میں کہ تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے. حالانکہ پتھر تو وہ ہیں کہ جن میں سے نہریں بھی بہہ جاتی ہیں، جن میں پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے ان پتھروں کو چیر کر. اور پتھروں میں بھی بعض پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف اور خشیت سے نیچے گر پڑتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سیاحین فی الارض، آپ نے کوئی ٹھکانہ کبھی نہیں بنایا اپنا، روئے زمین میں گھوما پھرا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ کا کبھی کوئی گھر نہیں رہا. اگر کوئی کہے جی ان کا گھر تھا، حضرت عیسیٰ یہاں رہتے نہیں، آپ نے کبھی گھر بنایا ہی نہیں. جہاں نیند آئی وہیں سو گئے. آپ کا کبھی کوئی گھر ہی نہیں رہا.
گھومتے پھرتے رہے اللہ کی زمین میں. ایک پہاڑی سلسلے سے گزرے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس بستی میں، نیچے بستی تھی، پہاڑی سلسلہ تھا، اس کے درمیان ایک بستی تھی. تو بستی والوں سے ملے. بستی والوں نے کہا کہ اے پیغمبر خدا، ہمارے ان پہاڑی سلسلوں میں ایک پہاڑ ہے جو بہت عجیب ہے. جب رات ہوتی ہے تو اس پہاڑ سے ہمیں رونے کی، پھسکنے کی اور بلکنے کی آوازیں آتی ہیں، اور آج تک اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آج ہی دیکھتے ہیں اس مسئلے کو. تو جب رات ہوئی اور مقررہ وقت شروع ہوا تو پوری بستی میں، فضا میں اس پہاڑ کے رونے کی آواز گونج اٹھی. حضرت عیسیٰ نے فوراً رب سے درخواست کی، پروردگار اس پہاڑ کو حکم دے کہ مجھ سے بات کرے. اللہ کا حکم آیا تو آپ نے اس پہاڑ سے کلام کیا اور اس سے پوچھا کہ بھئی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، اور تو ایسا رو رہا ہے کہ تیرے رونے سے بستی والوں کے دل دہل جاتے ہیں. اب اس پہاڑ کی بات سن لیجئے تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ سب سمجھ آ جائے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر خدا، یہ میرا رونا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی دنیا کی تکلیف سے تھوڑی ہے، یہ تو اس وجہ سے ہے کہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں جب آگ کو بھڑکائیں گے تو بڑے بڑے پتھر اور چٹانوں کو اس میں ڈالیں گے. تو میرا رونا اس بات پر ہے کہ کہیں وہ پتھر اور چٹان میں نہ ہوں. اگر جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے اللہ نے مجھے ہی جہنم میں دھکیل دیا تو میرا کیا بنے گا؟ ہر چیز کو شعور ہے، ادراک ہے. جنگ کے موقع پر جب وہ دشمن آ کر کے پیچھے لگے نا، آپ جبل ابو سفیر پہ چڑھ گئے تو یہ لکھا ہے کہ اس پہاڑی نے اللہ کے نبی سے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ نیچے اتر جائیے. تو آپ نے پوچھا کیوں؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا رسول تیرے اوپر آ گیا، میرے قدم یہاں آ گئے. کہا یا رسول اللہ وہ ٹھیک ہے، لیکن ڈر مجھے اس بات کا ہے اگر کہیں میرے اوپر آپ کو شہید کر دیا گیا تو اللہ قیامت تک مجھے عذاب نہ دے. یا رسول اللہ درخواست سے آپ نیچے اتر جائیے. تو بتاؤ پھر ہم سے اچھے یہ چٹانیں نہیں ہیں، یہ پہاڑ نہیں ہے. گوشت کا ٹکڑا ہمارا دل ہے، چھوٹا سا، اس مٹھی کے برابر ہے دل. تو اس گوشت کے ٹکڑے سے وہ پہاڑ کی چٹانیں اچھی، جو اللہ کا ذکر بھی کر رہی ہیں، جو نبی کی محبت میں روح بھی رہی ہیں. تو پہاڑ کی چٹان یہ کہتی ہے حضرت عیسیٰ سے کہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھے جہنم میں نہ دھکیل دے. حضرت عیسیٰ نے اللہ سے درخواست کی، پروردگار میں دعا کرتا ہوں تو اس پہاڑ کو جہنم سے بچا لے. اللہ نے فرمایا عیسیٰ تمہاری دعا قبول، ہم اس پہاڑ کو جہنم سے نجات دیتے ہیں. اب بتائیے کیسا اللہ کا نظام ہے کہ پہاڑ ہے، پتھر ہے، لیکن اس کو بھی شعور ہے، ادراک ہے کہ جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے. ہم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر اور نبی کی امتی ہو کر ہم یہ سبق بھول گئے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی یاد کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. اللہ کلام میں شکوہ کر بیٹھے، میرے بندے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. اللہ تعالیٰ